عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے حق کے سوال پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس سوال کا جواب جاری رکھیں گے جو ہمیں گزشتہ قسط میں موصول ہوا تھا۔ وہ کون سے ثبوت ہیں جو روح القدس کے خدا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں؟ جی، وہ کون سے ثبوت ہیں جو روح القدس کے خدا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، جانیں گے ہم وقفے کے بعد۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ان ثبوتوں پر بات کی تھی جو ظاہر کرتے ہیں کہ روح القدس خدا ہے۔ وہ محض کوئی قوت نہیں، نہ ایک شخصیت ہے، بلکہ وہ خدا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر روح القدس میں خدائی صفات موجود ہیں تو یقینی طور پر خدا ہے اور پاک روح قدوس ہے۔ اور ہم یہ سب کہاں پر پڑھتے ہیں؟ تو یہ افسیوں پہلے باب میں ہے۔ اس کے علاوہ خدا ہر جگہ ہے اور روح القدس بھی ہر جگہ ہے۔ زبور 139 کے مطابق خدا ازلی ہے، اور عبرانیوں 9 باب کے مطابق روح القدس بھی ازلی ہے، اور پہلا کرنتھیوں 2 باب کے مطابق خدا سب کچھ جانتا ہے اور روح القدس بھی سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا قادر مطلق ہے اور روح القدس بھی قادر مطلق ہے۔ یسایہ 46 باب کی 8ویں آیت میں خدا کے بارے میں لکھا ہے، اے گناہ گارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو۔ اس پر بھی سوچو، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ یہ اس خدا کے بارے میں ہے جو قادر مطلق ہے۔ کون ہے جو خدا کو روک سکتا ہے؟ لیکن روح القدس بھی قادر مطلق ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 7ویں اور 11ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ 11ویں آیت میں کہتا ہے، لکھا ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کی ایک مرضی ہے، خواہش ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس لیے روح القدس خدا ہے۔ لیکن اب ہم روح القدس کے کاموں کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ وہ خدا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو کہ روح القدس وہی کام کرتا ہے جو خدا کرتا ہے، تو پھر روح القدس خدا ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ کون سے کام ہیں جو خدا کو منفرد بناتے ہیں؟ خدا نے کون سے کام کیے؟ تخلیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا خالق ہے، کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ کیا روح القدس نے بھی تخلیق کیا ہے؟ تو آئیے ایوب 33 باب کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ ایوب نے کہا، خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے۔ یہ خدا کی روح ہے جس نے ایوب کو بنایا، تو پھر یہ روح ہے، خدا کی روح ہے، اور روح القدس خدا ہے۔ خدا کے اور کون سے کام ہیں؟ الہام کے تعلق سے دیکھیں، کیونکہ یہ خدا ہے جو اپنے خادموں اور نبیوں کو اپنے الفاظ کا الہام دیتا ہے، اور اگر ہم یہ ثابت کریں کہ روح القدس ہی وہ ہے جو الہام دیتا ہے، تو پھر روح القدس خدا ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 21ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو یہاں پطرس نے ایک تحریک دی۔ کوئی بھی شخص خدا کی مرضی کے بغیر الہام کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے بولتے تھے۔ اس لیے روح القدس خالق ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ یہ روح القدس ہے جو الہام کے لیے تحریک دیتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ خدا نے اس کے علاوہ اور کیا کام کیا؟ خدا نے زندگی دی۔ اگر یہ ثابت ہو کہ روح القدس نے بھی زندگی دی، تو پھر وہ خدا ہے۔ اگر ہم یوحنا 6 باب کی 63ویں آیت پڑھیں تو وہاں مرقوم ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ ان الفاظ پر غور کریں، زندہ کرنے والی تو روح ہے، اور اگر یہ روح ہے جو زندگی دیتا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ روح خدا ہے۔ خدا اور روح القدس نے کون سے الہی کام کیے ہیں؟ مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے میرے عزیزو، وہ خدا ہے۔ یقیناً میں نبیوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے خدا کے اختیار کی بدولت مردے زندہ کیے، مثلاً الیشا اور ایلیا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں کہ اندرونی اختیار جو مردوں کو زندہ کرتا ہے،
اگر ہم رومیوں 8ویں باب کی 11ویں آیت پڑھیں تو پولس کے رومیوں کے ایمانداروں کے لیے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اسی روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ عزیزو توجہ دیں، روح نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، لیکن کچھ کہہ سکتے ہیں کیا مسیح خود سے زندہ نہیں ہوا؟ ہم نے اس کا جواب آپ کو دیا تھا۔ باپ نے مسیح کو زندہ کیا، مسیح نے خود کو، روح القدس نے اسے زندہ کیا۔ الوہیت کے تینوں اقانیم نے مسیح کے زندہ ہونے میں شرکت کی، لیکن یہاں روح القدس نے مسیح کو زندہ کیا، اور خدا وہ ہے جس نے مسیح کو زندہ کیا۔ جس طرح روح القدس نے مسیح کو زندہ کیا، وہ مردہ جسموں میں زندگی ڈالتا ہے، تو پھر روح القدس خدا ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اور کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ روح القدس میں الہی صفات ہیں اور وہ خدا کے کام کرتا ہے، اور ایک اور ثبوت ہے کہ روح القدس کے بھی الہی نام ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کریں کہ روح القدس کے بھی الہی نام ہے تو پھر یقینی طور پر وہ خدا ہے۔ خدا کے ناموں کی کیا مثالیں ہیں؟ جیسا کہ لفظ خدا بذات خود ایک نام ہے، ہم کبھی بھی کسی قوت کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے، ہم رسول کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے، لیکن جب کسی شخصیت کے لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے تو وہ واقعی خدا ہے۔ روح خدا ہے۔ اگر ہم پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت پڑھیں، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، خدا الوہیم باپ، بیٹا اور روح القدس نے۔ لیکن میں نئے عہد نامے میں سے روح القدس کے بارے میں ایک آیت کا حوالہ دوں گا کہ اس کے نام کی وجہ سے وہ خدا ہے۔ ہم یہ کہاں دیکھتے ہیں؟ اعمال 5ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں وہ کہتا ہے، مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ عزیزو، اس آیت پر غور کریں، کیونکہ یہ متواتر 2 آیات ہیں، 5ویں باب کی 3 اور 4 آیت۔ حنانیہ نے روح القدس سے جھوٹ بولا، اور پھر وہ اسے کہتا ہے تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ کیا پطرس آپ نے کہا کہ روح القدس خدا ہے؟ یقیناً۔ اعمال 5ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں روح القدس خدا ہے، اور ہم کس جگہ اس نام کو دیکھتے ہیں؟ میں آخر میں آپ کو یہ آیت بتاؤں گا۔ 2 کرنتھیوں 3 باب کی 18ویں آیت، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ یعنی روح القدس نے خدا کا نام استعمال کیا کیونکہ وہ خدا ہے، اور اس نے خداوند کا نام بھی استعمال کیا، اور خداوند سے مراد بھی خدا ہے۔ اس لیے روح القدس میں الہی صفات ہیں اور اس کے الہی نام ہے اور الہی کام بھی کرتا ہے۔ اس لیے یقینی طور پر روح القدس محض کوئی قوت یا شخصیت نہیں بلکہ وہ خدا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔